السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی یہ مجلس ترحیم جو زینبیہ چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ ایک ایسے محترم شخصیت اور ایسی معروف شخصیت، پابند صوم و صلات، خوش اخلاق، دیندار، عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی شخصیت، عزت مآب مرحوم مغفور جناب مہدی امام ابن رضا امام صاحب کے 30 سال ثواب کی برپا کی جا رہی ہے۔ یقیناً ایسی شخصیتیں صرف خانوادے کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جب تک موجود رہتے ہیں شاید ہم ان کی اتنی قدر نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن جب ان کا سایہ سروں سے اڑ جاتا ہے تب ہمیں ان کی شفقتوں کا حقیقی معنوں میں اندازہ ہوتا ہے۔ آئیے، ہمارے پاس اپنے مرحومین کے غم کو ہلکا کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف غم محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم بے موت مر جاتے۔ ہر قدم پر ہماری زندگی کو سہارا دیتا ہے غم شہدائے کربلا علیہ السلام۔ بنا بری ہم مجالس اعزا کا انعقاد کرتے ہیں۔ آئیے، اس مجلس میں بھی خطیب مجلس کے طور پر حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید وسیم اصغر رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں جو اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے، لیکن اس کے قبل دستور یہ ہے کہ ہمیشہ مجالس میں سوزخانی، سلام اور پیشخانی کے ذریعے مجالس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی ابتدا سے یہ سلسلہ رکھا ہے اور روزانہ مجالس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی مجلس میں پیشخانی کے لیے ہم نے مشہور و معروف مداح اہل بیت محترم جناب رشی بنارسی کو زحمت دی ہے۔ جناب رشی بنارسی ایک اچھے مداح ہیں، اچھی شاعری پیش کرتے ہیں، اچھا کلام پیش کرتے ہیں اور خوبصورت آواز کے بھی مالک ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات ان کے کلام کو سماعت کریں گے اور محظوظ ہوں گے کہ فوراً بعد خطیب مجلس حاضر ہو جائیں گے۔ آئیے، میں استقبال کرتا ہوں شاعر اہل بیت جناب رشی بنارسی کا ان اشعار کے ساتھ کہ علی کے چاہنے والوں کا من میلا نہیں ہوتا، علی کے چاہنے والوں کا من میلا نہیں ہوتا، نشان ماتم شہ سے بدن میلا نہیں ہوتا، علی کے چاہنے والوں کا من میلا نہیں ہوتا، نشان ماتم شہ سے بدن میلا نہیں ہوتا، نشان ماتم شہ سے بدن میں میلا نہیں ہوتا، لگے مٹی تو مٹ جاتا ہے ہر کپڑے کا اجلا پن، لگے مٹی تو مٹ جاتا ہے ہر کپڑے کا اجلا پن، مگر کرب و بلا کا پیرہن میلا نہیں ہوتا، لگے مٹی تو مٹ جاتا ہے ہر کپڑے کا اجلا پن، مگر کرب و بلا کا پیرہن میلا نہیں ہوتا۔ یہ شان بو ترابی ہے کہ ہم لوگوں کا مرقد میں، یہ شان بو ترابی ہے کہ ہم لوگوں کا مرقد میں، منو مٹی کے نیچے بھی کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ شان بو ترابی ہے کہ ہم لوگوں کا مرقد میں، منو مٹی کے نیچے بھی کفن میلا نہیں ہوتا۔ آئیے حضرات، ان اشعار کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب رشی بنارسی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کریں۔ جناب رشی بنارسی استقبال کریں آپ حضرات نعرہ صلوات کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مطلع ایک شعر سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ دیکھیں جہاں جہاں حضرات ہیں بغور افادے کہیں گے، مصطفیٰ ناراض ہیں اور مرتضیٰ ناراض ہیں، مصطفیٰ ناراض ہیں اور مرتضیٰ ناراض ہیں،
جس سے ماں ناراض ہے اس سے خدا کیا ناراض کہنا، ہے، سبحان اللہ. جس سے ماں ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے، اس کو کس منہ سے رضی اللہ کہتا ہے جہاں آج تک جس سے جناب فاطمہ ناراض ہے، آج تک سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس سے جناب فاطمہ، اس کو کس منہ سے رضی اللہ کہتا ہے جہاں آج تک جس سے جناب فاطمہ ناراض ہے، آج تک جس سے جناب فاطمہ ناراض ہے۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں آپ کی خدمت میں اب خطیب مجلس کو پیش کروں، اور اب رشی صاحب سے معذرت چاہتے ہوئے ہم مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں پھر ایک سلام کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں کہ موت کہتی تھی مٹا دیں گے بہار زندگی. سارے ثواب کی مجلس ہے اس لیے حاضر کر رہا ہوں. موت کہتی تھی مٹا دیں گے بہار زندگی، وہ زندگی کہتی تھی رکھیں گے وقار زندگی. موت کہتی تھی مٹا دیں گے بہار زندگی، زندگی کہتی تھی رکھیں گے وقار زندگی. اور ناصران شاہدی مقتل میں بھی ہیں مطمئن، ناصران شاہدی مقتل میں بھی ہیں مطمئن، سونپ کر شبیر کو کل اختیار زندگی. ناصران شاہدی مقتل میں بھی ہیں مطمئن، سونپ کر شبیر کو کل اختیار زندگی. کا حساس شعر مرادہ فرما لیں، کربلا سے ہم حسینی کا ہے محکم رابطہ، کربلا سے ہم حسینی کا ہے محکم رابطہ، کربلا ہے رہ گزر ہم رہ گزارے زندگی. کربلا ہے رہ گزر ہم رہ گزارے زندگی، آ کے پی لو کربلا کے دشت میں آب بقا، آ کے پی لو کربلا کے دشت میں آب بقا، اوہ سارے موت پر ہے آبشار زندگی. آ کے پی لو کربلا کے دشت میں آب بقا، اوہ سارے موت پر ہے آبشار زندگی. ایک شعر اور سوال فرما لیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، ملاحظہ فرمائیں. وہ سارے موت پر ہے آبشار زندگی، تیر کھا کر مسکرانا اصغر بے شیر کا، تیر کھا کر مسکرانا اصغر بے شیر کا، یہ شعور زندگی ہے یا شعار زندگی. تیر کھا کر مسکرانا اصغر بے شیر کا، یہ شعور زندگی ہے یا شعار زندگی. اور آخری شعر اس سلسلے کا سماعت فرما لیں کہ ایک کٹا سر بول اٹھا جا کر سرے نو کے سنا، ایک کٹا سر بول اٹھا جا کر سرے نو کے سنا، اب تو کرنا ہی پڑے گا اعتبار زندگی. ایک کٹا سر بول اٹھا جا کر سرے نو کے سنا، اب تو کرنا ہی پڑے گا اعتبار زندگی. وہ تو کہیے بن گیا قسمت سے شے کا غم نصیر، کہیے بن گیا قسمت سے شے کا غم نصیر، تھا وہ گرنا کون آخر غم گسارے زندگی، تھا وہ گرنا کون آخر غم گسارے زندگی. یقیناً غم اہل بیت نہ ہوتا
تو ہم جیتے جی مر گئے ہوتے، آج ہماری زندگی ہے تو غم اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ آئیے بات، جس شخصیت کے مثال ثواب کی یہ مجلس ہے، چونکہ ہمارے پورے خانوادے سے وہ بے پناہ قریب تھے اور متاثر تھے، لہذا اس بنیاد پر میں نے چند اشعار آپ کی خدمت پہ پیش کر دیے ہیں۔ آئیے میں گزارش گزار ہوں خطیب مجلس حجر اسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید وسیم اصغر رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق منبر ہوں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے مولانا موصوف کا خیر مقدم فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسوله الكريم مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين طه وياسين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو موت کے حوالے سے انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ بھی رہی ہے، متنبہ بھی کر رہی ہے اور آگاہ بھی کر رہی ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو تو یہ نہ سوچ لینا کہ اس دنیا میں آئے ہو تو اب یہاں سے پلٹ کے نہیں جانا ہے، بلکہ موت ہر ایک کو آنی ہے۔ موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے، اسی بات کا اعلان اس میں ہو رہا ہے۔ کائنات میں چاہے جو بھی ہو، اسی لیے جب ہم موت کی خبر سنتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فوراً اپنی زبان پہ جاری کرو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم خدا کی بارگاہ سے ہی آئے ہیں اور پلٹ کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ ہے زندگی عزیزوں۔ چونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے اور یہ عشرہ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے کو عشرہ مغفرت بھی کہتے ہیں، لہذا ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس آیت کے حوالے سے نفس کو عنوان سخن قرار دیتے ہوئے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ دیکھیں، نفس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب قرآن سے پوچھئے کہ نفس ہے کیا، تو قرآن نفس کی 3 قسمیں بتا رہا ہے۔ ایک ہے نفس لوامہ، دوسرا نفس ہے نفس امارہ، اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ یہ 3 نفس ہیں، یعنی کہ کائنات میں جتنے بھی افراد ہیں ان کی 3 قسمیں کر لیجئے آپ نفس کے اعتبار سے۔ کچھ وہ افراد ہیں کہ جن کا نفس نفس لوامہ والا ہے، کچھ وہ افراد ہیں کہ جن کا نفس نفس امارہ ہے، کچھ وہ افراد ہیں کہ جن کا نفس نفس مطمئنہ ہے۔ اب اس جملے سے اور اس لفظ نفس مطمئنہ سے خود آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں بھی قرآن کی آیت کریمہ آ گئی ہوگی کہ یہ نفس وہی ہوگا جو سب سے عالی ہے، جس کے لیے امام حسین کو خطاب کر کے کربلا میں امام حسین کی روح کو قبض کیا گیا تھا۔ لیکن یہ نفس لوامہ اور نفس امارہ، ان میں پہلی گفتگو ہوتی ہے نفس امارہ کے اوپر کہ یہ نفس امارہ کیا ہے۔ نفس امارہ خواہشات والا نفس کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنے قبضے میں نہیں رہتا بلکہ اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دیکھیں، نفس ہے کیا چیز؟
انسان کی جیسے آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، زبان ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یا دل ہے باطن میں، پھیپڑا ہے، گردہ ہے، اسی طریقے سے کیا کوئی شے ہے؟ نہیں عزیزو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ نفس ہے دو چیز کے ملنے کا نام۔ جب انسان کے پیکر خاکی میں روح ہے ایمانی، روح آ کر کے یعنی امر پروردگار آ کر کے ملتی ہے، ان دونوں کے ملاقات کرنے سے، ان دونوں کے ملنے سے جو شے وجود میں آتی ہے اسے نفس کہا جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کا جب دم نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے روح پرواز کر گئی اور اب اس کے بدن کو مٹی میں دفن کر دو۔ اس وقت نفس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا، بھائی یہی کہا جاتا ہے نفس ختم ہو گیا، چونکہ یہ دونوں چیزیں الگ ہو گئی۔ اور توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اگر میری یہ تمہیدی گفتگو پہنچ گئی تو انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حوالے رہے گا۔ یاد رکھیں، انسان کے جسم اور روح کے ملنے سے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے کہتے ہیں نفس۔ اب یہی نفس، اس کے اوپر انسان کا جب جسم غالب آ جاتا ہے، مکمل طور پر جسم غالب آ جائے، تو جسم بنا ہے مٹی سے، مٹی یعنی پست شے۔ تو جب نفس کے اوپر جسم غالب آتا ہے، روح کے اوپر انسان کے جسم غالب آ جاتا ہے، تو پھر وہی نفس بن کر کے نفس امارہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور بدن بنا ہے مٹی سے، لہذا انسان کو پستی کی طرف لیتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کی روح انسان کے بدن کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے اور بدن کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، یعنی نفس کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے روح، تو اب روح ہے چونکہ بلندی والی شے، امر پروردگار ہے، لہذا انسان کے نفس کو بلندی کی طرف لے کر کے جاتی ہے، اور یہی بلند والا نفس نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ لیکن جہاں بدن اور روح آپس میں ٹکراتے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں، کبھی روح بدن پہ غالب آتی ہے، کبھی بدن روح پہ غالب آتا ہے، تو ایسی صورت میں جو نفس ہوتا ہے اسی نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ تو اب غور کریں عزیزو، ہمیں نفس امارہ والا نفس نہیں رکھنا ہے، ہمیں نفس لوامہ یہ چلی کچھ حد تک ہے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ ہم نفس مطمئنہ تک پہنچ جائیں۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جو انسان کو ذلیل بھی کرتا ہے، انسان کو رسوا بھی کر دیتا ہے، انسان کو پست کرتا ہے، اور اتنی پستی میں لے کے جاتا ہے کہ پھر انسان ابدیت کے اس مرحلے سے نکل جاتا ہے کہ جہاں پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم کو جو منزل چاہیے ہوتی ہے، ہماری منزل کا نام ہے تقرب پروردگار، ہماری منزل کا نام ہے خوشنودی پروردگار۔ اگر خوشنودی پروردگار اور تقرب پروردگار کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اسی کے لیے پیش نظر رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مصلی عبادت پہ ہم ظاہری عبادت کو دیکھ لیں، ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو فوراً نیت کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ رہا ہوں پروردگار کے تقرب کے لیے، روزہ رکھ رہا ہوں خدا کے تقرب کے لیے، حج کے لیے جا رہا ہوں خدا کے تقرب کے لیے، حتی نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں بھی کہتے ہیں وضو کر رہا ہوں تقرب کے لیے، صدقہ خیرات کر رہا ہوں تقرب کے لیے، یعنی جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم عمل وہ تقرب پروردگار کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جب نفس امارہ انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو پھر یہی نفس امارہ انسان کو خدا سے دور تک کر دیتا ہے، خدا سے ایک دم ہٹا دیتا ہے۔ یاد رکھیں عزیزان گرامی قدر، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ تم خدا کے بندے ہو تو صرف خدا ہی کے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا نفس تمہارے اوپر غالب آ جائے۔ میں جو امام کی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، معاف کیے گا، اس کے پہلے یہ ایک جملے عرض کر رہا ہوں امام کی حدیث سے پہلے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نفس کو اتنا غالب کر دیں، اپنے نفس امارہ کو یعنی اتنا جسم کا غالب کر دیں کہ پھر ہمارے سامنے
خدا کی مرضی کچھ نہ رہے، ہمیں جینا ہے مرضی خدا کے لیے، ہمیں جینا ہے تقرب خدا کے لیے، ہمیں زندگی گزارنا ہے تقرب پروردگار کے لیے، تو اب ہمیں خدا کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس لیے کہ انسان جب نفس امارہ اپنا بنا لیتا ہے، یعنی اس کا نفس امارہ والا ہو جاتا ہے، تو وہ انسان نہ پھر احترام والدین کرتا ہے، نہ وہ انسان پھر بڑوں کی عزت کرتا ہے، نہ وہ انسان چھوٹوں سے محبت کرتا ہے، نہ وہ انسان نبی و امام کی باتوں کے اوپر غور کرتا ہے، نہ وہ انسان قرآن کی آیتوں پہ غور کرتا ہے، نہ وہ خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، بلکہ اتنا گر جاتا ہے کہ وہ کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی بہتان تراشی کرتا ہے، انسان پستی میں چلتا چلا جاتا ہے، اور جو اس منزل پہ آ جاتا ہے اس کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے کو اتنا گرا لیتا ہے تو خدا اسے اپنے عبدیت کے دائرے سے، یعنی اپنا بندہ ہونے سے، بندہ خاص ہونے کے ناطے سے، یعنی اپنی حکومت، اپنی جس کو کہہ لیے ولایت سے خدا اس بندے کو نکال دیتا ہے، ولایت سے خدا الگ کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان کے گروہ میں جاتا ہے۔ امام فرما رہے جب وہ شیطان کے گروہ میں جاتا ہے تو شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے نفس کو اتنا گرنے نہیں دینا چاہیے کہ ہمیں خدا بھی قبول نہیں کرے، پھر کہاں جائیں ہم؟ آپ غور کریں عزیزو، جسے خدا نہ قبول کرے وہ بندہ کہاں جائے گا؟ پھر خدا کا بندہ کہاں رہے گا؟ لہٰذا ہمیں خوشنودی خدا کے لیے جب زندگی گزارنا ہے تو نفس امارہ نہیں، نفس امارہ کے بعد کے جو منزل آتی ہے وہ نفس لوامہ ہے، کہ جو انسان کی اوپر ملامت کرتا ہے۔ لہٰذا اور اللہ قسم بھی کھا رہا ہے نفس لوامہ کی، اور قسم کھاتے ہوئے خدا واحد و یکتا نے فرمایا ہے کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نفس لوامہ کی قسم، یعنی اس نفس کی قسم کہ جو انسان کی ملامت کر رہا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں عزیزو، میں نے کہا کہ نفس لوامہ وہ ہے کہ جو روح اور جسم کے درمیان اختلاف کا باعث بنتا ہے، یعنی روح غالب آئے یا جسم غالب آئے، اس چکر میں رہتا ہے۔ کبھی کوئی ایک غالب نہیں ہو پاتا، کبھی روح غالب آ جاتی ہے، جب روح غالب آتی ہے تو پھر وہ اچھے کام کر لیتا ہے، اور کبھی بدن غالب آ جاتا ہے تو پستی کی طرف چلا جاتا ہے، برے کام کرنے لگتا ہے، اور جہاں برائی کی طرف جاتا ہے وہیں وہ نفس اس کو پھر ملامت کرنے لگتا ہے، یہ کیا کر دیا؟ اس لیے کہ برا کام کرنے کے بعد وہ انسان، اس کا ضمیر اسے ٹہوکتا ہے، اس ضمیر اس کو متنبع کرتا ہے کہ تم نے غلط کر دیا، لہٰذا اب وہ اپنے اوپر ملامت کرتا ہے، اے کاش ہم ایسا نہ کیے ہوتے۔ تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے، کہ یاد رکھو نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ جو قیامت کے دن بندہ جب وہاں پہنچے گا تو دو طریقے کے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے تو جو اپنے نفس کی ملامت کر رہے ہوں گے، کاش میں نے یہ نیکی نہ چھوڑی ہوتی، کاش میں نے اس موقع پہ اپنے ماں باپ کی بات مان لی ہوتی، کاش میں نے اپنے چھوٹے محبت کر لی ہوتی، کاش اپنے بھائیوں سے قاعدے سے بات کر لیا ہوتا، کاش میں نے یہ حق ادا کر لیا ہوتا، کاش میں نے یہ عبادت کر لی ہوتی۔ اور جو برے ہوں گے ان کو بھی نفس ملامت کرے، کاش میں نے یہ برا کام نہ کیا ہوتا، میں نے یہ کوتاہی نہ کی ہوتی، میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا۔ تو دنیا میں بھی پچھتائے گا اور آخرت میں بھی پچھتائے گا۔ لیکن نفس مطمئنہ کون نفس ہے؟ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جس سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ پھر خدا اسے اپنی مرضیوں کی چابی اس کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی اس بندے سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ پھر اب وہ بندہ خدا کی مرضی کے اعتبار سے چلتا ہے، اب وہ دیکھتا ہے تو خدا کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ بولتا ہے تو خدا کی زبان سے بولتا ہے، وہ جو عمل کرتا ہے وہ خدا کے لیے عمل کرتا ہے، پھر خدا بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، پھر آواز دیتا ہے۔ جب اس منزل پہ پہنچتا ہے بندہ تب خدا آواز دیتا ہے، میرے بندے تو نفس مطمئنہ کا حامل ہو گیا تو اب میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو میرے لیے راضی تھا تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ لیکن عزیزو اس منزل پہ رضائے پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے حق العباد کو ادا کرنا پڑے گا، لوگوں کے حقوں کو ادا کرنا پڑے گا، لوگوں سے معافی و تلافی کرنی پڑے گی، لوگوں سے
اچھائی اور حسن زن سے پیش آنا پڑے گا اور نیک سیرت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. لوگوں سے اچھے برتاؤ، اور انہی میں ہے ماں اور باپ. ماں باپ بڑا عظیم مرتبہ ہے ان کا. ایک باپ کے ایصال ثواب کے لیے بچوں نے مجلس کی ہے. غور کرے عزیزو، ماں باپ کا احترام بہت بلند ہے. اتنا ہی بلند ہے، آپ مستقل مجالس میں سنتے چلے آ رہے ماں باپ کے حوالے سے، کہ خدا نے تشکر کے معاملے میں ماں باپ کو اپنے شکریہ کے دائرے میں رکھا ہے، کہ جیسے میرا شکریہ ادا کر رہے ہو ویسے اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. لیکن عزیزو، یہ کب ہوگا؟ کہ جب ماں باپ بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے. اسی لیے سورہ لقمان پڑھیں. سورہ لقمان میں تربیت اولاد کے تمام رخ خدا نے بیان کر دیا ہے. اگر ایک انسان قاعدے سے سورہ لقمان پڑھ لے تو اولاد کی بہترین تربیت کرے گا. جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ میں شرک نہیں. تو غور کرے عزیزان گرامی قدر. اس کے بعد کہ اچھائی پہ عمل کرو، برائی سے خود بھی بچو، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکو. انسان کو اس ذہن کو شروع سے ہی آمادہ کرنا ہے اور اس منزل پہ لے آنا ہے. یہ مجلس جس مرد مومن کے ایصال ثواب کی ہے، چونکہ میں ان کے مجلس سے ایصال ثواب 20ویں کی مجلس پڑھنے ان کے وطن بھی جا چکا ہوں. آج تو برسی کی مجلس سے خدا ان کے درجات کو بلند کرے. اس وقت میں جب وہاں پہنچا ہوں تو ہر ایک مرحوم کی نیک سیرت کا کلمہ پڑھ رہا تھا کہ بڑے نیک انسان تھے. ہر ایک ہی اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ مولانا ہمیشہ یہ معاشرے میں اور نوجوانوں کی فلاح چاہتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے. اور کیوں نہ ہو کہ ان کے ماں باپ نے ان کا نام بھی اتنا عمدہ رکھا ہے، مہدی امام. مہدی یعنی جو ہدایت کرے، اور امام جو آگے رہے. اسی لیے انہیں خدا نے جو زندگی میں جس شعبے میں ان کو رکھا وہ شعبہ بھی وہی تھا کہ جس میں پیش پیش رہا جاتا ہے، یعنی ٹیچری کا شعبہ، معلمین کا پیشہ بنایا تاکہ بچوں کی کو صحیح راہ بتا سکے، ان کی اصلاح کر سکے، تعلیم و تربیت. تو آپ غور کریں عزیزو. اور پھر انہوں نے نہ صرف معاشرے کی تعلیم و تربیت، اس طریقے سے تربیت کی کہ ماشاءاللہ سے آج ان کے بیٹے امریکہ وغیرہ میں ڈاکٹرز ہیں اور خدمات کر رہے ہیں. لیکن اب آپ سوچیں کہ جب انسان اپنے نفس کو پہلے سنوارنا ہے تب جا کر کے دوسرے کا نفس. اسی لیے قرآن نے کہا کہ قو انفسکم، پہلے اپنے نفس کو بچاؤ، پھر اس کے بعد اہالیکم کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے نفس کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. تو ہمیں پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اس کے بعد جا کر کے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے. اور جب انسان اصلاح کے مرحلے میں اتنا آگے نکل جاتا ہے تو نفس مطمئنہ کے اوپر جب آتا ہے تو عزیزو چھٹے امام فرماتے، جب ان سے سوال کیا گیا مولا یہ بتائیے، تفسیر صافی میں موجود ہے، مولا یہ بتائیے یہ آیہ کریمہ نفس مطمئنہ کی کس کے لیے آئی ہے؟ غور کرے عزیزو، یہ آیہ کریمہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ تو امام نے فرمایا لے جد الحسین، میرے جد حسین کے لیے ہے نفس مطمئنہ. پھر امام سے اس نے پوچھا مولا پھر بتائیے کیا اور کسی کے لیے؟ پھر امام نے کہا لے جد الحسین، میرے جد حسین کے لیے. پھر اس نے تیسری بار سوال کیا، تیسری بار بھی امام نے کہا کہ میرے جد حسین کے لیے. لیکن چوتھی مرتبہ جیسے ہی اس نے سوال کیا مولا کس کے لیے ہے، تو اپنے مقام اور منزلت کو پہچانے. حسین کے عزادار ہونے کے ناطے کیا شرف ملتا ہے انسان کو کہ امام چوتھی بار میں فرماتے ہیں بولے شیعتنا، اور یہ آیہ کریمہ ہمارے شیعوں کے لیے بھی. حیرت میں پڑ گیا صاحب، مولا کیا یہ آپ کے شیعوں کے لیے؟ کہا ہاں ہمارے شیعوں کے لیے.
کہا مولا یہ آپ کے شیعوں کے لیے؟ کہا ہاں ہمارے شیعوں کے لیے ہے، مگر شیعت کی شرط یہ ہے کہ صرف زبان پہ محبت نہ رہے، صرف زبان پہ شیعت نہ رہے، صرف زبان پہ ہمارا نام نہ رہے، بلکہ شیعت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ہو ہماری محبت، ہماری ولایت، دل میں ہو، دل میں، ورنہ صرف زبان سے دعویٰ کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ غور کریں، ہم دنیا کو کہتے ہیں نا، غیر افراد کو بھی، میرا بھائی ہے، ہم وطن ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، مسلک کا ہو، وطن کا رہنے والا، لہٰذا ہم بھائی کہتے ہیں۔ لیکن قرآن سے پوچھئے تو قرآن کہے گا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، تو شرط اخوت ایمان ہے، بھائی ہونے کی شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ تو اب شیعہ ہونا، اس کے لیے پھر عزیزو صرف ایمان شرط نہیں ہے کہ ہم نے دل میں ولایت بسا لی اور ہم شیعہ ہو گئے، معاف کیے گا، نہیں، شیعت کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے اندر تقوی بھی پایا جائے، اور تقوی ایمان سے بلند درجہ ہے۔ اسی لیے خدا نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہا، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار۔ تو نفس ہمیں جو رکھنا ہے وہ رکھنا ہے کہ کیسے مولا، کہ ہمارے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت کسی شیعہ کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ بس ایسے ہی نہیں کہ خالی قرآن کی آیت ہے اسی کو نہیں، امام فرما رہے اس میں کچھ کلمات بھی ہیں کہ جو یہ خالی آیت جو قرآن کی، یہ تو امام حسین کے لیے پڑھا تھا، صرف آیت پڑھی تھی، لیکن امام کے شیعوں کے لیے، امام کے غلاموں کے لیے جب ملک الموت یہ آیت پڑھتا ہے تو اس میں کچھ کلمات کا اضافہ کرتا ہے جو قرآن سے ہٹ کے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب وہ آتا ہے اور کلمات کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک ما محمد وآل محمد، کہ اے نفس مطمئنہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹا، اکیلے نہیں جانا ہے تجھے، اس لیے کہ جو تجھے لینے کے لیے آئے ہیں اہل بیت ان کے ساتھ آ۔ تب آپ نے دیکھا کہ جب نفس مطمئن ہوتا ہے تو اس کو لینے کے لیے اہل بیت آتے ہیں، اور کیوں نہ آئے کہ انسان اپنے آپ کو اس لائق بنا لیتا ہے کہ خدا آواز دے رہا ہے کہ یہ نفس نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کہنے کا مطلب ہی یہ ہے، یعنی ملک الموت سے کہلوانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اس بندے کے اندر کوئی گناہ نہیں بچے ہیں، جو گناہ تھے ختم، معاف کر دیا اگر ہوئے بھی تھے اس کے توبہ استغفار کی بنیاد پر، اور پھر اس کے جتنے اعمال تھے قبول کر لیے، ورنہ بغیر اعمال قبول ہوئے کوئی مطمئن نفس نہیں ہوتا۔ اگر کہیں پہ بھی عمل قبول نہیں ہوا ہے تو پھر اس کا اضطراب پایا جائے گا، اس کا بے چینی پائی جائے گی، اس کا پریشانیاں پائی جائیں گی، مگر ملک الموت آ کر کے نفس مطمئنہ کہہ کر کے ہمیں خطاب کر کے بتا رہا ہے کہ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری روح نکلتے وقت ہی ہم تمہیں اطمینان دے رہے ہیں، کہ بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے اعمال قبول ہو گئے ہیں، تمہارا خدا تم سے راضی ہے، اسی لیے تمہیں نفس مطمئن کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں کتنا بلند درجہ ہے نفس مطمئنہ والے کا، کہ جس سے خدا بھی راضی ہوتا ہے، اہل بیت بھی راضی ہوتے ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ نفس مطمئنہ اسی وقت ہوگا کہ جب انسان پورے طور پر حق خدا کو بھی ادا کر لے گا، حق عباد کو بھی ادا کر لے گا، اپنے ماں باپ کو بھی راضی کر لے گا، اپنے بزرگوں کو راضی رکھے گا، چونکہ یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے، لہذا ہمیں اپنے نفس کو جائزہ لینا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری روح کے اوپر ہمارا بدن غالب آ گیا ہے۔ جب بدن غالب آئے گا تو روح پستی میں چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے انسان گر گیا، پست ہو گیا۔ لیکن جب اسی بدن کے اوپر روح غالب آتی ہے تو انسان کو کہا جاتا ہے کتنا سر بلند ہے، کتنی اونچائی پہ ہے، بلندی پہ ہے، یہ بلندی پہ اس کی روح لے کے جاتی ہے۔
لہذا ہمیں بلندی پہ جانا ہے تو اپنی روح کو اس پہ غالب کرنا ہے بدن کے اوپر، بدن کو روح پہ غالب نہیں کرنا ہے عزیزو۔ نفس یہی وہ منزل ہے عزیزو، یقیناً نفس مطمئنہ کی منزل پانا ہمارے جیسے گنہگاروں کے بس کی بات نہیں ہے، بڑا مقام ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، لیکن نفس لوامہ اگر ہمارا ہے تو ہمیں اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے عزیزو کہ ہم روزانہ اپنے نفس کا جائزہ لے کہ آج ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے، کون سی نیکی چھوٹی ہے، تاکہ ہم ان نیکیوں کے چھوٹنے پہ افسوس کریں اور خدا سے دعا کرے کہ جو گناہ ہو گئے انہیں معاف کر دے، اور ان نیکیوں کو پھر بجا لانے کی کوشش کریں، ان نیکیوں کو دوبارہ کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا اپنے نفس کے اوپر اپنے نفس کا جائزہ لینا پڑے گا ہر انسان کو کہ ہمارا نفس کس مرحلے میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ نعوذ باللہ نفس امارہ میں ہے، اور نفس امارہ کے لیے کسی شاعر نے بہترین کہا ہے کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ نفس امارہ کو مارنا اسی لیے جناب یوسف علیہ السلام، جب جناب زلیخا اور یوسف کا واقعہ ہوا ہے، یہ پوری تاریخ نامہ تو آپ کے اذہان میں ہوگا الحمدللہ، اگر کتاب میں نہیں پڑھا ہے تو اس کے تو سیریل بھی بن چکے ہیں۔ اس وقت جناب یوسف نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب یوسف نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے پروردگار، میں اپنے نفس کو اس بات سے بری نہیں سمجھتا، جبکہ نبی ہیں، پیغمبر ہے، لیکن ہمیں درد دے رہے ہیں۔ جب زلیخا والا واقعہ ہوا ہے اور لیمو کی بجائے انگلیاں کٹی ہیں، زلیخا کے ساتھ نے بلایا، ان کو گزارا ہے، اور پھر یہ دربار میں آئے ہیں تو ان کا کرتا پھٹا ہوا تھا، اس سارے منظر میں جو تاریخ نہیں پڑھنی ہے، اشارہ سے کر رہا ہوں آپ کے اذہان کو وہاں تک لے جانے کے لیے۔ تو اس وقت کے منظر کو یاد کر کے جناب یوسف جیسا نبی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں سمجھتا، یہ ہمارے لیے درس ہے، نعوذ باللہ یوسف اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہمیں نبی ہیں، ہادی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے ہماری ہدایت کرنا، لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، اس لیے کہ نفس خواہشات کا غلام ہوتا ہے، یعنی نفس کے اوپر خواہشات جلدی غالب آ جاتے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے خواہشات کو مارو تاکہ نفس امارہ نہ بن سکے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو تاکہ یہ تمہارے نفس امارہ نہ بن سکے، بلکہ سے کم نفس لوامہ کی منزل میں رہے، کم سے کم، تاکہ تمہیں ملامت تو نفس کرے، تاکہ تم اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لو، مگر اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ گناہ ہو تو اس کے اوپر نظر رکھے، فوراً استغفار کرے۔ استغفار کا مطلب نہیں اللہ میاں ہمیں معاف کر دے، اب نہیں کریں گے اور پھر کر لیا، استغفار کا مطلب یہ دل سے توبہ، زبان کی توبہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اللہ توبہ بچے کر لیتے ہیں، یہ بہلانے والی توبہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کیا دل کی توبہ قبول ہوتی ہے، زبان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور کر رہے ہیں عزیزو، یہ مرحلہ ہے، ہمیں تو درس لینا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کربلا ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ابھی آپ نے اول میں برادر علام سے اشعار بھی سنے زندگی کے حوالے سے، کہ زندگی کربلا کے حوالے سے ملتی ہے، کربلا سے ملے گی، اگر کربلا کو چھوڑ دیا تو زندگی ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ غور کریں، زندگی جو ہے وہ پنجتن کے صدقے میں ہے، زندگی پنجتن کو چھوڑ کے نہیں ملنے والی، اس لیے کہ زندگی میں بھی 5 حرف ہیں، اور اگر پنجتن کو چھوڑ دیا تو پھر موت ہی موت ہے، موت میں 3 حرف ہیں، تو ہمیں پنجتن کے ساتھ رہنا، یعنی اپنی زندگی چاہیے، اور زندگی یہاں والی نہیں، زندگی وہاں والی، اس لیے کہ یہ دنیا ہمارا مقام نہیں، ہماری منزل نہیں، ہم یہاں والے نہیں ہیں، ہم وہاں والے ہیں، وہاں سے آئے ہیں، اسی لیے امام نے فرمایا ہے خلقوا شیعتنا من فاضلتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا مولا اس سے کیا چیز بنا ہے؟ ہمارا پورا وجود کا نہیں، وجود نہیں بنا ہے، بلکہ قلب شیعتنا، ہمارے شیعوں کا دل ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شیعہ ہے اور اگر اس سے گناہ ہو گیا ہے تو وہ کسی نہ کسی مرحلے پہ آ کر کے
خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لیتا اور نادم ہو جاتا ہے اور دل سے جب توبہ کرتا ہے تو خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ عزیزوں، تو ہمیں اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں کرنا ہے۔ کربلا آئیڈیل ہے، صرف زبان سے کہنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ غور کریں، جب انسان حر جیسا انسان، خطا کار، اپنے گناہوں کو کے بوجھ سے دبا ہوا انسان، جب آنکھیں اس کی کھلتی ہیں اور متوجہ ہوتا ہے تو بارگاہ حسینی میں جب آ کر کے اپنے سر کو قدم حسین پہ رکھتا ہے، اور حسین اب جو اس کے سر کو اٹھاتے ہیں تو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ کائنات میں کوئی سر حر کے سر کے اتنا بلند نہیں ہوتا۔ اب پوری دنیا آج تک حر کو سلام کرنے کے لیے سر اٹھا کر کے سلام کرتی ہے، اے حر تمہاری عظمتوں پہ میرا سلام۔ کم سے کم وہاں سے درس لے کہ کس طریقے سے حر نے امام حسین کے قدموں پہ آ کر کے سر رکھ کر کے، آپ سوچیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب کچھ کے باوجود حضرت حر کس طریقے سے آئے ہیں حسین غریب کے قدموں پہ، اور اس آیت کی بھی پوری تفسیر بن کے آئے ہیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، صرف اپنے کو آگ سے جہنم کی نہیں بچایا ہے، بلکہ اہالیکم کا بھی تعبیر پیش کی ہے کہ اپنے اہل کو بھی بچاؤ۔ اپنے اہل میں بیٹے کو بھی لے کر کے آئے، اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آئے، اپنے غلام کو بھی لے کر کے آئے، اور لا کر کے بتا دیا کہ جہنم کی آگ سے صرف اپنے کو نہیں بچانا، اپنے بیٹے، بھائی، غلام، عزیز، اقارب سب کو بچاؤ۔ جو تم سے تعلق رکھتا ہے، جو تم سے اہلیت رکھتا ہے، یعنی تمہارا ہے، اس کو بچاؤ۔ تو بس عزیزان گرامی قدر، ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے۔ یہ کون سا نفس ہے؟ نفس اتنا پاک ہونا چاہیے۔ اسی لیے خدا نے بھی فرمایا تھا حدیث قدسی میں کہ عبدی اعطنی لعجلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنی مثال بنا کر کے، مظہر بنا کر کے کائنات میں بھیج دوں، تاکہ اب تو جو چاہے گا وہ خود ہو جائے گا، تو جو سوچے گا تجھے اتنا اختیار دے دوں میں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اپنے نفس امارہ کو ماریں گے، نفس لوامہ کی منزلوں کو طے کر کے نفس مطمئنہ کی منزلوں کی طرف گامزن ہوں گے، تب خدا کی رضا ملے گی، اور رضا جب ملے گی تب انسان جو چاہے گا وہ ہوگا، پھر اس کی مرضی سے کائنات میں جو ہو چاہے گا وہ کر سکتا ہے۔ عزیزو، اسی لیے خدا نے کہا ہے، آپ غور کریں، ہمیں اتنا عظیم ہونا ہے، اتنا اپنے آپ کو بلند کرنا ہے، اور پھر والدین کی سلسلے سے کوئی کوتاہی خدا برداشت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہ والدین مر گئے ہیں، خدا خاصا جو لوگ گزر گئے سال ثواب کے لیے مجلسیں کر دیا، 140 ثواب بڑے دھوم دھام سے کر لیا، پورے معاشرے کو، محلے کو، ضلع کو، صوبے کو، ہندوستان، پورے ملک کو بتا دیا کہ صاحب میرے ابا مرے تھے، میں نے ان کا 40واں کیا، اتنے دھوم دھام سے کیا ہے۔ لیکن ادھر 40واں ختم ہوا، لوگ اپنے گھروں میں گئے، اور ادھر فرش سوگ کو سمیٹا، اور پھر بھول گئے ابا کون۔ اب آئے گی برسی تو ابا یاد آ جائیں گے، جب برسی آئے گی تو امی کو یاد کر لیا جائے گا، 1 آدھ سال برسی بھی کر لیا جائے گا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو بڑی جلدی بھول گئے۔ نہیں عزیزو، یہ مجلسیں ایصال ثواب کا ذریعہ ہیں، مگر اس وقت کے جب ماں باپ کے اعمال کو پیش نظر رکھا جائے، اپنے ساتھ ساتھ اولاد اکبر بڑے بیٹے کی بالخصوص ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کے اوپر دھیان دے کہ باپ کی نماز قضا تو نہیں رہ گئی ہے، باپ کے روزے قضا تو نہیں رہ گئے ہیں، باپ کے حصے میں کوئی قرضہ تو کسی کا نہیں رہ گیا ہے، باپ کے اوپر حج واجب تھا وہ تو نہیں رہ گیا ہے۔ یہ ساری چیزوں، باپ کی ضروریات کو دیکھیں، باپ کے واجبات کو پہلے دیکھیں۔ اگر مجلس نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاف کیے گا، شاید کچھ لوگوں کو میرا یہ جملہ تلخ لگے،
نماز اگر نہیں ادا کرائی باپ کی، خالی مجلس کرتے گئے تو یہ مجلس فائدہ نہیں پہنچائے گی. اگر روزہ باپ قضا تھا، روزہ نہیں رکھوایا، خالی مجلس کر لیا تو یہ مجلس فائدہ نہیں پہنچانے والی. اگر حج قضا تھا تو اور حج ادا نہیں کروایا ان کی طرف سے تو پھر مجلس فائدہ نہیں دے گی. مجلس اسی وقت فائدہ دے گی کہ جب نماز بھی ادا کروا دی جائے، ان کی قضا، ان کے قضا روزے رکھوا دیے جائے، ان کی طرف سے قضا حج کو کر دیا جائے، ان کے صدقہ خیرات کیے جائے، ان کے قرضے کو ادا کر دیا جائے. عزیزان گرامی قدر، جب ان سب کے ساتھ مجلس سے اعضا ہوگی تو پھر یہ سارے اعمال سجا کر کے اس کو مجلس کے ساتھ دیے جائیں گے. مجلس ان سب چیزوں کے ساتھ اس کو ایک الگ تحفے کی صورت میں ملے گی. ورنہ آپ سوچیں مجلس کیا چیز ہے؟ مجلس محبت حسین کا نام ہے. یہ صرف اصالہ ثواب کے حوالے سے نہیں ہے عزیزو. بھی محرم آئے گا، ہم سب مجلسوں میں مشغول ہو جائیں گے. میں ہر مجلس کی بات کر رہا ہوں. مجلس علامت محبت ہے، اور یہ عبادات مقصد امام حسین ہے. امام حسین نے محبت کے لیے جان نہیں دی ہے، مقصد کے لیے جان دی ہے. مقصد کو بھلا کر کے محبت اگر ادا کی جائے، محبت کو پیش کیا جائے تو کبھی محبت قابل قبول نہیں ہوتی. ہاں، مقصد کے ساتھ اگر محبت ہو تو پھر دونوں قابل قبول ہوتے ہیں. لہٰذا ہم سب کو اپنی نفس کے بھی جائزہ لینا ہے. ہم اس لائق تو بنے کہ ہماری نماز ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ نماز اللہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ چاہتا ہے، لیکن کب؟ جب بندہ خود چاہے گا تب اللہ چاہے گا. بس عزیزان گرامی قدر، میں نے گفتگو سمیٹ لی ہے. جب بندہ خود چاہے گا تب خدا چاہے گا. خدا ایسے نہیں چاہتا کہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. جی نہیں، بندہ خود چاہے گا تو خدا چاہے گا. خدا کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہا ہے خدا نے؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. میں توبہ کا قبول کرنے والوں، توبہ کرو، استغفار کرو. یہ حکم کیوں دیا اللہ نے؟ اگر سب اللہ کو اپنے ہی سے کر لینا ہے تو وہ جسے جو چاہے گا کرے گا، ٹھیک ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. بغیر کوشش کے پھل نہیں ملتا، نتیجہ نہیں ملتا. کوشش تو کریں، خدا سے پہلے طلب کریں، تب خدا ہمیں عطا کرے گا. اب عطا کرنے میں اس کی مرضی. خدا جب چاہے عطا کرے، جیسے چاہے عطا کرے، اس کی مرضی. لیکن خدا نے عطا کے معاملے میں کہا ہے کہ ہم جسے جب چاہتے ہیں دیتے، لیکن توبہ و استغفار کے لیے نہیں. توبہ و استغفار کے لیے جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ فوراً توبہ قبول کر لیتا ہے. فوراً توبہ قبول کر لیتا ہے. بس توبہ کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. اپنے نفس کو سنوار رہے ہیں. بندہ جب نفس مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے تو امام فرما رہے ہیں کہ ملک الموت آ کے اس سے کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک مع محمد و آل محمد. اس طریقے سے واپس آ جا کہ محمد والے محمد کے ساتھ تجھے آنا ہے، اس لیے کہ وہ تجھے لینے آئے، اس عالم میں تجھے لینے آئے ہیں کہ اللہ تیرے اعمال سے راضی ہے. تیرے اعمال قبول کر لیا اللہ نے. تو خدا سے راضی ہے تو خدا نے تیرے اعمال سے راضی ہے. باعث رضایت کا ایک سند ہمیں مرنے سے پہلے ملک الموت دے دیتا ہے. گویا یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے ہماری اس دنیا کی مقبولیت کے لیے کہ خدا ہم سے راضی. عزیزو، خدا ہمیں توفیق دے اس ماہ مغفرت میں کہ ہم اس سے توبہ طلب کریں. حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں. آپ پہچانیں کہ خدا کا ایک بندہ جب مظہر کی صورت میں، یعنی خدا کے صفات کا مظہر بن کر کے کربلا کے میدان میں آیا ہے، تو اس عالم میں ہے کہ وہ اعلان پہ اعلان کیے جا رہا ہے کہ اب سے تم
گناہوں کو چھوڑ دو، اب سے تم یزیدیت کو چھوڑ دو، اب سے تم ظلم و جور کو چھوڑ دو، حسین تمہیں معاف کر دے گا، حسین تمہیں معاف کرے گا تو خدا بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ یہی نہیں سے کہ صبح عاشور حسین نے آواز بلند کی، نہیں، حسین نے صبح بھی کہا، دوپہر میں بھی کہا، حتیٰ عصر عاشور حسین کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ حسین نے تو یہ آواز اس وقت بھی بلند کی ہے کہ جب اکبر کے سینے پہ برچھی لگ چکا ہے، جب عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں، جب قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، حتیٰ جب علی اصغر کو دفن کر چکے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں اب سے تم آ جاؤ، توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم نے میرے اکبر کو مارا میں معاف کر دوں گا، تم نے میرے عباس کے بازو قلم کیے میں معاف کر دوں گا، تم نے میرے قاسم کے جسم کے ٹکڑے کیے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ عزیزو ذرا غور کرے، حسین جو معاف کرنے کے لیے مستقل آواز دے رہے ہیں، اب سے آ جاؤ، اب سے آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا، مگر اشقیہ ہے کہ جو نہیں آ رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں ایک حر تھا جو صبح عاشور آ گیا۔ بعزیز و توفیق ہونی چاہیے انسان کے اندر، انسان کا ضمیر بیدار ہونا چاہیے، جب ضمیر بیدار ہوتا ہے تو اسی کربلا سے کوئی حر بن جاتا ہے، کوئی حرملہ کا حرملہ ہی رہ جاتا ہے۔ بعزیزان گرامی قدر، کربلا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمیں وہاں سے سبق لینا ہے، جب مظہر خدا کا آئینہ حسین بن کر کے اس طریقے سے آواز دے رہا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو پھر سوچے خدا کتنا رحیم و کریم ہے، جو حسین کا بھی خالق ہے وہ کتنا معاف کرے گا۔ بعزیزو حسین نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سید سجاد کا ذرا منزل کو پہچانے عزیزو کہ کیا مرحلہ ہے۔ اس امام کے دل سے پوچھے، ہمارے یہاں کوئی ایک موت ہوتی ہے تو ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں، لوگ پرسا دینے کے لیے آ جاتے ہیں، ہمیں دلاسا دینے کے لیے آ جاتے ہیں، ہمیں تسکین دینے لگتے ہیں، اور ہمیں سکون ملتا ہے جب کثیر مجمع کو دیکھ لیتے اپنے باپ کے جنازے، اپنے عزیز کے جنازے میں، اور سکون اور اطمینان اس وقت اور زیادہ ہو جاتا ہے جب انہیں قبر کی منزلوں تک با عزت و احترام پہنچا دیا جاتا ہے۔ مگر ذرا سوچے، ذرا سید سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب انہوں نے باپ کے بدن کو جلتی ہوئی زمین پر خاک و خون میں غلطاب دیکھا ہوگا، کیا عالم ہوا ہوگا میرے مولا سجاد کا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ 11 محرم کو جب کربلا سے قافلہ جانے والا تھا تو سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، زینب نے خود کو ہماری اونٹ سے گرا دیا، اللہ کو آواز دیا، بیٹا سجاد کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ کہا پھوپھی اماں انصاف کیجیے، یہ دعا ہی ہے، اے پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا جلتی زمین پر اس طریقے سے خاک و خون میں غلطہ پڑا ہوا ہے، اے پھوپھی اماں میرا بابا۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیرن جزا۔ سوگوارو آپ آمادہ ہو گئے ہیں مال مجلس کے لیے، بس 2-3 جملے عرض کرنا ہے۔ غور کرے، چونکہ مرحوم کی ایک بیٹی بھی ہے جو باپ کے فراق میں رو رہی ہے کہ آج میرے بابا کی برسی ہے، مگر میں اس بہن سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ تمہارے باپ کی آج برسی ہے تو لوگ حالات نہیں ہیں کسی ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے اپنے باپ کو فرش عزا نہیں بچھا پا رہی ہے، تو زینبیہ چینل کے ذریعے سے آپ اپنے باپ کو فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں، اتنے سننے والے آپ کے بابا کی مجلس سن رہے ہیں، ان کے اصال ثواب کے لیے سامان مہیا کر رہے ہیں، ابھی فاتحہ پڑھا ہے مجلس سے قبل اور پھر پڑھیں گے، ان کو اصال ثواب کریں گے، مگر آپ کو سکون مل جائے گا۔ مگر ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، حسین کی بھی ایک بیٹی تھی 3 سال کی سکینہ، اے سوگوارو یہ وہ بچی ہے جو شام غریبہ میں جب مقتل میں آئی ہے تو مقاتل کے جملے ہیں باپ کے
لاشے کے پاس آ کر کے لاشے کا طواف کرتے ہوئے ایک عجیب جملہ کہتی جا رہی ہے، اور باپ کے لاشے کے طواف کر رہی ہے اور کہتی جاتی ہے انت ابی انت ابی انت ابی، کیا تو ہی میرا بابا ہے؟ کیا تو ہی میرا بابا ہے؟ کیا تو ہی میرا بابا ہے؟ عزیزو ذرا غور کریں، یہ سکینہ کیوں سوال کر رہی ہے؟ اس لیے کہ سکینہ نے ابھی کچھ دیر پہلے جب باپ کو خیمے سے رخصت کیا تھا تو حسین اپنے پیروں سے خیمے سے نکل کر کے آئے تھے، زلجنا کی پشت پہ سوار ہوئے تھے۔ جب سکینہ نے زلجنا کے سموں سے لپٹ کے فریاد کی، حسین گھوڑے سے اترے تھے، اترنے کے بعد زمین پر لیٹ کے سکینہ کو اپنے سینے پہ لے لیا تھا، پھر سکینہ کو زینب کے حوالے کر کے گئے تھے۔ اپنے جب رخصت ہوئے تھے، سکینہ نے بابا کو در خیمہ سے رخصت کیا تھا، بابا کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اب جو مقتل میں آئی تو کیا دیکھا؟ باپ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، بدن پہ جسم پہ سر نہیں ہے، بدن پہ لباس نہیں ہے۔ بچی نے آواز دیا کیا تو ہی میرا بابا ہے؟ اس لیے نہیں کہا کہ پہچان نہیں رہی تھی، بلکہ اس لیے کہہ رہی ہے اے بابا کیا تو ہی میرا بابا؟ جو ابھی آیا تھا تو سر موجود تھا، مگر بابا یہ چند لمحوں کے بعد کیا دیکھ رہی ہوں؟ پھر آواز دیتی من الذی اعتبنی فی صغر سنی، اے بابا مجھے اس بچپنے میں کس نے یتیم کر دیا؟ اے بابا تیری سکینہ آئی ہے۔ اے سوگوارو، بڑا قیامت کا جملہ ہے کہ جب سکینہ اپنے بابا کے لاشے پہ آئی اور آنے کے بعد سکینہ اپنے بابا کو بڑی حسرت سے دیکھنے کے بعد آ کے کہتی بابا جب بھی سکینہ تمہارے پاس آتی تھی بابا تم اپنے پاؤں کو پھیلا دیا کرتے تھے، سکینہ کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ بابا سکینہ آئی ہے کہ سینے پہ نہ لوگے؟ یہ کہنے کے بعد سکینہ تڑپ کے کہتی بابا تم کیسے لوگے؟ بابا تمہارا سینہ تو تیروں سے چھلی ہے، بابا بدن کا کوئی حصہ خالی نہیں۔ پھر کہتی ہے بابا تم مجھ سے پیار کرتے تھے، میں تجھے پیار کرتی تھی، بابا مجھے پیار نہ کرو گے؟ پھر کہتی بابا تمہارے جسم پہ سر نہیں، بابا کیسے پیار کرو گے؟ لیکن سکینہ تو پیار کر سکتی ہے، مگر آئے سکینہ کہاں پیار کرے؟ یہ کہہ کے سکینہ نے حسین کی کٹی گردن پہ اپنے رخسار رکھے، سوکھے ہوئے ہونٹ رکھ کر کے آواز دی بابا بس یہی ایک جگہ بوسہ کی بچی ہے۔ اے بابا بوسہ گاہ رسالت بھی قطع ہو گئی، اے بابا تیری سکینہ تیرے پاس ضعیفہ ہو گئی، اے بابا شم کے تماچے اے بابا گوشوارے چھین لیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما سیعلم الذین ظلموا ایاما قلبا۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے حاضرین تمام مجلس کے تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود یہ عشق مغفرت ہے، میرا اللہ اگر ہمیں ابھی معاف نہیں کیا تو جلد از جلد ہمیں معاف کر دے۔ میرے خدا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما کہ جو ہمارے علم میں ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ میرے اللہ ہمیں تو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہم تمام اپنے مومنین بھائی بہنوں سے معافی کے طلبگار ہیں۔ حق العباد اگر کسی کا ہماری گردنوں پہ رہ گیا تو اسے معاف فرما، اگر ہمارا حق العباد کسی کی گردن پہ تو ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ اے پروردگار پھر تو ہمیں معاف کر دے، اس لیے کہ جب تک بندہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرے گا حق العباد میں تو اسے معاف نہیں کرے گا۔ اے میرے معبود تو بڑا رحیم و کریم ہے، ہمیں معاف فرما، ہمارے مرحومین کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، بالخصوص مرحوم و مغفور مہدی امام صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو اعلیٰ سے اعلیٰ تر فرما۔ میرے اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے امام کے صدقے میں معبود شیعان حیدر کرار جہاں کے ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کے حفاظت فرما۔ میرے اللہ جو بے روزگار برسر روزگار لگا، جو برسر روزگار ان کی روزی روٹی میں خیر و برکت عنایت فرما۔
میرے معبود علماء اعلیٰ مراجع کرام کے سائے کو ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھ، بالخصوص آغا حسنین قراروی صاحب قبلہ کے سائے کو ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھ، انہیں جلد از جلد صحت کامل اور عاجل عنایت فرما۔ اے میرے معبود ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ قبل ظہور امام ہم سب کو صحیح معنوں میں شیعہ حیدر کرار بننے کی توفیق عنایت فرما، پس ظہور امام ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مہدی امام صاحب کی روح کو ہدیہ